بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس اسلام آباد میں ہو رہی ہیں اور پاکستان کی صورتحال سیاسی اور سیلابی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے 2-3 پوائنٹس کی اور پھر ان کو ہم آگے الیبوریٹ کریں گے۔ سب سے پہلے بنی گالہ کے سرچ وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ آخر پولیس کیا درآمد کرنا چاہتی ہے؟ مین چیز، خان کے خلاف کون سی سازش جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، کون سی سازش اب نیا کارڈ کھیلا جا رہا ہے یا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ عمران خان کی جو ٹیلی فون پر بات کرنے کی پابندی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے تھوڑی بہت۔ اس سے آگے تحریک انصاف کیسے مقابلہ کرے گی، یہ چیزیں ہیں کچھ اہم ترین جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سرچ وارنٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے گھر کے کیوں حاصل کیے گئے ہیں، کب چھاپا مارا جائے گا، کیا واقعہ ہی کوئی چیز ریکور کرنی ہے عمران خان صاحب کے گھر سے یا پھر کوئی چیز نئی پلانٹ کر کے نیا پرچہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ چیز ہے۔ اس ساری کی ساری صورتحال پر عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور اس پر کیا نئی حکمت عملی تیار ہوگی آنے والے وقتوں میں۔ اس کے علاوہ ایک اور منافقت جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جلسے بند کریں، جلوس جو نکال رہے ہیں بند کریں، جو ہماری سیاست کا جلوس نکال دیا ہے آپ نے اس کو ذرا بریک لگائیں، اپنے جلسوں کو بریک لگائیں اور سیلاب زدگان جو ہیں ان کی کیا کہتے ہیں مدد کریں۔ لیکن ٹیلی فون پر ان کی پابندی ہے اور لائیو کوریج جو ہے اس پر بھی پابندی ہے۔ اب وہ ٹیلی ویژن پر جا کر ایک ٹیلی تھون کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ظاہر ہے ان کی جو ٹیلی تھون کی پابندی ہے اس کو انہوں نے ختم کرانا ہے اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے۔ پہلے بھی جب کووڈ-19 آیا تھا اس سے پہلے بھی کوئی جتنی بھی پاکستان میں اس طرح کے ڈیمیجز ہوئے ہیں، آفات آئی ہیں ان پر عمران خان صاحب نے لائیو کوریج ٹیلی تھون پر بات کی ہے اور لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے عمران خان صاحب کو اور بہت سے عطیات عمران خان صاحب نے اور فنڈ ریزنگ کی ہے۔ تو وہ جا رہے ہیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سوچ رہے ہیں جانے کی، اس میں جا کر وہ پٹیشن دائر کریں گے کہ یہ جو لائیو ٹیلی تھون کی جو پابندی ہے اس کو ریموو کیا جائے، ختم کیا جائے۔ دوسرا، ایک ایسے موقع پر خاص کر کے جب پاکستان میں سیلاب ہے اور آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبا جا چکا ہے، تقریباً 45% پاکستان جو پانی میں آ چکا ہے اور اتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں اور جانی مالی نقصان ہوا ہے، لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے پاکستان کے حکمرانوں اور ایوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حکمران آئے گا ہمارے پاس داد رسی کے لیے، کوئی ایوانوں سے اٹھ کے آئیں گے اور ہماری داد رسی کریں گے۔ لیکن سیاسی جنگ تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، سیاسی جنگ جو 75 سالوں سے جاری ہے، سیاسی انتقامات جاری ہیں، یہ چیزیں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان، بڑی مزے کی بات، بے گھر ہونے والے لوگ، مر جانے والے لوگ، سیلاب میں ڈوب جانے والے لوگ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ میچ ہے ایک ہائپ بنایا ہوا ہے، اس کی ایک ہائپ بلڈ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جی کرکٹ میچ ہونے جا رہا ہے، اس کی ایک خاص قسم کی جناب کیا کہتے ہیں ایک پوزیشن پاکستان میں ایک حواسی کریٹ کی گئی ہے۔ کرکٹ سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے، نہ پاکستانی کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر جس بات سے اختلاف ہے، یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اس قدر بے حسی ہو گئی ہے کہ یہ جو لفافے ہیں، یہ جو بدبودار لفظ ایک استعمال کیا گیا، یہ لفافے ہیں، جب قوم مر رہی ہے اور
مصیبت میں ہے قوم، اس وقت یہ میچ کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں، کیا اتنی غیرت یا اتنی حیا نہیں ہے کہ کم از کم یہی اعلان کر دیں کہ اس کرکٹ میچ سے جو کمائی ہوگی اس کرکٹ سے وہ ساری کی ساری ڈونیٹ کی جائے، سیلاب زدگان کو دے دی جائے۔ کماتے تو پھر بھی رہیں گے، ساری زندگی یہ کماتے رہیں گے، مگر اس وقت جو جن کو ضرورت ہے، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، قوم کو ضرورت ہے، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ جو ہے ایک میچ کے اوپر اتنا فوکس کیے ہوئے ہیں، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی طرف نظریں جمائی بیٹھی ہے۔ کیا اتنا احساس باقی رہ گیا ہے کہ تھوڑی سی انسانیت باقی کوئی رہ گئی ہے، یا پھر وہ بھی کسی لفافے میں بند ہو کر چلی گئی ہے؟ اور پھر عمران خان صاحب ان کو لفافہ کہہ رہے ہیں یا کہتے ہیں، یا اگر کوئی اور ان کو لفافہ کہتا ہے تو پھر اس الفاظ کو جب استعمال ان کے خلاف کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر کس کی غلطی ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے، دوسری طرف یہ لوگ اپنی ریٹنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی کمائیوں کی بات کر رہے ہیں، اور اتنا ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سارے کی ساری مطلب آمدنی اگر آتی بھی ہے تو ہم اپنی قوم کے اوپر نچھاور کر دیں، قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے، لوگ بے یارو مددگار بیٹھے ہیں، گھر جو ہیں ان کے کیا کہتے ہیں پانی میں ڈوب چکے ہیں، خود ڈوب چکے ہیں، مال ڈوب چکا ہے، جانیں ان کی جا چکی ہیں، لیکن احساس نہیں ہے جی، قوم کے لیے کسی کو احساس نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں سرچ وارنٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ان کے خلاف جو سرچ وارنٹ ہے وہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں جاری کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ہراسمنٹ کی سازش ہے، یہ ڈرانے دھمکانے کی سازش ہے، اور پورے پاکستان میں میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی اب ہم عمران خان صاحب کے گھر میں بھی گھس گئے ہیں۔ پہلے شباش گل جو تھے، جو ان کے چیف آف سٹاف ہیں، ان پر تشدد، ان کو پکڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم عمران خان صاحب کے گھر پولیس داخل ہوتی ہے اور ہم گھس جاتے ہیں تو یا زبردستی وہ جاتے ہیں، سرچ وارنٹ ظاہر ان کے پاس ہے، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی دنیا کو یا پورے ملک کو کہ اگر خان صاحب خود محفوظ نہیں ہے، خود کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں کیسے محفوظ کروا سکتا ہے؟ اکیلے وہ کسی کی مطلب کیا کہتے ہیں کسی کو ہیلپ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ان کی حمایت سے ہٹ جائیں، آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ جائیں۔ مگر ذرائع اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور بھی بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں یا ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر سے کوئی چیز برآمد نہیں ہونی، یہ تو واضح ہے کیونکہ ایک آنیسٹ انسان ہے، ایک ایماندار انسان ہے، سچا انسان ہے، مگر اس بات کا ایک ضرور خدشہ ہے یا آپ کہہ لیں ڈر ہے کہ جو ٹیم وہاں پر جائے گی، ظاہر اسلام آباد پولیس کی ٹیم جائے گی یا ایف آئی اے کی ٹیم جا سکتی ہے، جو جائے گی اور ان کے پاس سے اگر کوئی چیز وہاں پر وہ پلانٹ کر دیتے ہیں تو پھر ایک نیا پرچہ عمران خان صاحب کے خلاف درج ہو سکتا ہے۔ یہ ذرائع کا کہنا ہے، ذرائع یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر بھی مطلب خدشہ، اپنا خدشات ظاہر کر رہی ہے۔ ماضی میں اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بات کرتے ہیں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اقتدار ختم کیا گیا تب لاڑکانہ میں ان کے گھر میں ایک ریٹ کی گئی تھی، اور اس ریٹ میں جو اس ٹائم کے اخبارات ہیں، ظاہر اس ٹائم الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، سوشل میڈیا بہت بالکل نام و نشان نہیں تھا، تو اس ٹائم کے جو اخبارات ہیں ان میں یہ چیزیں پڑھنے کو ملی اور ان میں چھپی یہ چیزیں کہ جی جو کیا کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو کیا کہتے ہیں سرچ وارنٹ تھا، اور اس میں جو ریڈ کی گئی تھی ان کے گھر میں لاڑکانہ میں، وہاں سے کچھ ایسے ڈاکومنٹس ملے ہیں جو دشمن ممالک کے ساتھ ان کے مطلب کہ تعلقات ظاہر کیے گئے تھے، اس طرح کے کچھ ڈاکومنٹس تھے، اور وہ کیا جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان ڈاکومنٹس کو باتھ روم میں چھپایا ہوا تھا۔ بڑی کمال کی چیزیں لکھی ہوئی تھی اس میں، وہ آرٹیکل جو لکھے گئے تھے ان اخبارات میں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ماضی میں
ہوتی رہی ہیں. اس میں کوئی ظاہر اس ٹائم الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، حالانکہ ان کے کردار کشی کی کوشش بھی کی گئی، بہت زیادہ کی گئی، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، مگر لوگوں نے ان کی باتوں کو تب بھی نہیں مانا تھا. جو ان کے خلاف چیزیں کی گئی تھیں، جو ان کے خلاف ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، وہ لوگوں نے اس ٹائم بھی نہیں مانا تھا. حالانکہ سوشل میڈیا کی پاور نہیں تھی، الیکٹرانک میڈیا کی پاور نہیں تھی، مگر لوگوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی تھی، اس کے اوپر مطلب یقین نہیں کیا تھا. تو ظاہر وہ اس ٹائم کے مشہور اور مقبول لیڈر تھے، لوگوں میں ان کی مقبولیت بہت تھی اور لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے اس بات کو. اسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا اور ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف کردار کشی بھی کی گئی اور بھی بہت سی سازشیں کی گئی. خاص کر کے آپ کو کچھ چیزیں میں ماضی کی طرف لے کے جاتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ عائشہ گل علی کو ایک مطلب کہ ایک سٹوری بنائی گئی اور وہ سارا سیٹ اپ ان کو منظر عام پر لایا گیا اور ان کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان صاحب کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا. ایسے ہی کچھ مذہبی جو تھے لوگ، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کے طور پر بھی ایک کارڈ کھیلا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے جی. اس کے بعد ممنوعہ فنڈنگ کیس آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں نکلا اس میں، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے. دہشت گردی کا پرچہ آپ دیکھ لیں، بے بنیاد دہشت گردی کی کوئی دفعات ہی نہیں ہے، ہمیں لگوا دی ہیں لیکن وہ بنتا نہیں ہے. یعنی کہ وہ اتنا کمزور پرچہ ہے، لیکن پرچہ انہوں نے بنا دیا ہے. تو ظاہر ہے پوری دنیا نے اس کے اوپر نوٹس کیا ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ تک اس کے اوپر مطلب کیا کہتے ہیں نوٹس لیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز، پنجاب میں فرح گوگی کو بھی ایک منظر عام پہ لانے کی کوشش کی گئی اور اس کے ان کو بھی استعمال کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ بھی جو مطلب کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہے تھے. اس طرح کی بہت سی پروپیگنڈے کیے گئے. عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کے اوپر بھی کافی الزامات لگانے کی کوشش کی گئی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری گفتگو اور ماضی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو عمران خان صاحب کے گھر پولیس کا جانا اور کوشش کرنا ابھی تک کی نہیں گئی. مطلب کہ ابھی تک وہ جو ریٹ ہے جو عمران خان صاحب کے گھر میں انہوں نے کرنی ہے یا سرچ وارنٹ ان کے پاس آ چکا ہے وہ حاصل کیا انہوں نے، مگر ابھی تک عمران خان صاحب کے گھر گئے نہیں ہیں. لیکن ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے جو مطلب ماضی میں یہ چیزیں ہوئی گئی ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا گیا. عمران خان صاحب کی بدنامی کے لیے، ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ وہ داخل کیسے ہوں گے اگر یہ سب کچھ کرنا ہے. تو ظاہر ان کو کیا کہتے ہیں بنی گالہ میں داخل ہونا پڑے گا. یاد کرواتا جاؤں کہ شہباز گل صاحب کے لاجز میں جب چھاپا مارا گیا، جب ریڈ ہوئی تو سرچ چھاپا جو ان کے لاجز میں، حالانکہ وہ لاجز جو تھا، وہ کمرہ جو تھا وہ بھی ان کے نام پر نہیں تھا. اس میں ایک پستول برآمد کی گئی تھی اور کافی چیزیں آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتائی تھی اور خاص قسم کا سلیکٹڈ میڈیا اس کے ساتھ انوالو تھا اور وہ خاص قسم کے جو رپورٹرز تھے وہ گئے ہوئے تھے اور ایک چیز کریٹ کی گئی تھی جس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ یہ پستول میری نہیں ہے، حالانکہ وہ لاجز بھی ان کا نہیں تھا، ان کے نام پر نہیں تھا. وہ 9 دن سے وہاں پر رہ بھی نہیں رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ پستول جو میری نہیں ہے، یہ میرے کسی ملازم کی ہو سکتی ہے، آپ یہ ان سے پوچھیں، میری نہیں ہے. اگر میری ہوتی تو میں اس کے اوپر جھوٹ نہ بولتا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے ایک بڑی بات کی تھی کہ میں جہاں پر اپنی چیزیں رکھ کر گیا تھا وہاں پر وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، موجود نہیں ہے، بلکہ ان کی ترتیب چینج کی گئی ہے، ان کی جگہ چینج کی گئی ہے. یہ بھی انہوں نے کہا تھا اور اس پستول سے انکار کر دیا تھا. یہ چیز بتانے کا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی کوئی حرکت کی جا سکتی ہے، کوئی چیز پلان کی جا سکتی ہے. جیسے کہ پریس کانفرنس میں ان کے وزراء نے کہا بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو کلو کی جگہ 15 کلو نکوٹین وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ہیروئن وغیرہ اور پاؤڈر وغیرہ رکھوا سکتے تھے. یہ آپ نے پریس کانفرنس اس طرح کی دیکھی ہوئی ہیں. مگر اب عمران خان صاحب کی رہائش گاہ میں جانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جی، اور کیسے کیا جائے گا، کیسے جائیں گے، اور پھر جو یہ سلیکٹڈ میڈیا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. اگر کوئی چیز انہوں نے رکھنی بھی ہے یا پلانٹ کرنی بھی ہے تو وہ میڈیا جو ہے اس کو کور کرے گا، کوریج نہیں دے گا. یہ چیزیں اس حوالے سے وہ اپنے چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو آپ ہر جلسے میں ان کو لفافے کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جو سچ نہ لکھ سکیں اور عوام تک سچ نہ پہنچا سکیں پھر ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا جا سکتا ہے
ظاہر ہے کسی طرف سے ان کو کچھ آ رہا ہے تب بھی وہ سچ نہیں لکھ رہے یا کیوں سچ سے بھاگ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. باقاعدہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، مگر عمران خان صاحب کی رہائش پر عمران خان صاحب کے جالے وہاں پر موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. تھوڑا مشکل ہوگا ان کے گھر میں گھسنا، عمران خان صاحب کے گھر میں جانا تھوڑا مشکل ہوگا. ظاہر ہے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں وہ لوگ، جس نے بنی گالہ میں گھسنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے وہاں پہ ایک خاص قسم کا دنگل بھی ہو سکتا ہے، خاص قسم کی مطلب کیا کہتے ہیں ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. کس جگہ جاتے ہیں؟ سرچ تو انہوں نے کرنا ہے، ظاہر ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے. کس جگہ جاتے ہیں، کہاں وہ سرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ ان کو بتانا ہوگا. ابھی تک باقاعدہ اس بات پر کوئی ڈسکشن نہیں کیا گیا، مگر پی ٹی آئی نے یہ بڑی واضح ہدایت جاری کی ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ ڈسکس کریں گے. یہ ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ شہباز گل صاحب کے وہ معاملہ جو انہوں نے ایک بیان بازی کی یا انہوں نے ایک جملہ بولا جس پر کیا کہتے ہیں ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، ان کے ساتھ تشدد بھی کیا گیا. اب اسی کے حوالے سے ایک سرچ وارنٹ جاری کروایا گیا کہ جی وہ جو جملہ تھا وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر یا جو وہ زور ڈال رہے تھے کہ بولا جا رہا تھا یا انہوں نے پیچھے ان کی کیا کہتے ہیں سپورٹ تھی. تو عمران خان صاحب کے جو گھر کا سرچ وارنٹ ہے وہ بھی اسی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کی واضح سٹیٹمنٹ تھی جب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اور جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کے ذاتی الفاظ ہو سکتے ہیں اور ان کو نہیں بولنے چاہیے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو عدالت بیٹھی ہے، عدالت فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں عدالتیں، اور وہ آزاد عدالتیں ہیں، آزاد عدلیہ ہے. مگر سیاسی انتقام جو ہے وہ اتنا جلدی ختم نہیں ہوتا ہے. یہ چیزیں تھی. عمران خان صاحب کا شہباز گل کے حوالے سے واضح سٹیٹمنٹ تھی، مگر اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے دوبارہ اور ریسرچ وارنٹ حاصل کیا ہے. اب یہ کیسے گھستے ہیں عمران خان صاحب کے گھر میں اور کیا کرتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ صرف اور صرف ایک چیز پر فوکس کریں، وہ یہ ہے کہ خاص قسم کی منافقت چل رہی ہے پاکستان میں، خاص قسم کا کیا کہتے ہیں سیناریو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جلسے نہ کریں گی، سیلاب زدگان کی مدد کریں. اب عمران خان صاحب سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جلسے اس وجہ سے نہیں کر رہے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، کچھ بھی آئے، وہ حقیقی آزادی کے لیے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں اور وہ چلتی رہے گی. عمران خان صاحب نے اس کو واضح کلیئر کیا کہ وہ چلتی رہے گی، وہ نہیں رکے گی. ہم تھوڑا سا آگے کر سکتے ہیں، یہ جلسے منسوخ کر سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہونے. دوسرا ٹیلی تھون کے ذریعے انہوں نے بات کرنی ہے اور اس منافقت اس قسم کی ہے کہ وہ اس پر بھی پابندی لگائے گی کہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ آپ ہی عوام کی مدد کریں. اب وہ فنڈ ریزنگ کے لیے کہاں سے لائیو جائیں گے اور کہاں پر مطلب کہ وہ ٹیلی فون سے بات کریں گے. یہ چیزیں ہیں. آپ عوام کی طرف فوکس کریں، سیاستیں ہوتی رہیں گی اور سیاست ہر کیا کہتے ہیں پارٹی کا حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ سیاست کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر عوام کی زندگیوں کے اوپر بیٹھ کر سیاست نہ کی جائے. عوام اس طرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور کوئی نہیں پاکستان کا پرائم منسٹر. آپ کا کام ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام کی مصیبتیں مسائل کو حل کیا جائے، جن کے اوپر خدا کی طرف سے مصیبت آئی ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں آئی ہے، اور یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. یا زلزلہ ہو، کیا کہتے ہیں طوفان ہو، بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائے، کووڈ آ جائے، تو ان کے اوپر سیاست نہیں کرنی ہے. برائے مہربانی سب سیاستدان جو بھی ہیں وہ مل کر بیٹھیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے ایک آل پارٹی کانفرنس سیلاب زدگان کے حوالے سے بلائی ہے، لیکن اس میں پی ٹی آئی جو پاکستان کی مشہور اور مقبول جو جماعت ہے اس کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا. یہ چیزیں سیاست کے سینیریو میں آتی ہیں. جب عوام کا مسئلہ ہے تو آپ کو سب کو مل جل کر ساتھ بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. سیاست کے لیے آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، آپ کرتے رہیں گے سیاست، آپ بھی جیتیں گے، آپ کے مخالفین بھی جیتیں گے، آپ بھی سیاست کریں گے، وہ بھی کریں گے، مگر اس وقت آپ جڑ کر بیٹھیں اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، نئی ویڈیو میں ملتا ہوں آپ کو. تب تک کے لیے اجازت دیں اور میں نئے سیٹ اپ کے ساتھ ملوں گا. پاکستان زندہ باد.